بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عذبہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عذبہ اونٹنی بنو عقیل کے ایک شخص کی ملکیت میں تھی۔ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ دوڑ کے مقابلے میں اس سے آگے کوئی جانور نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ شخص اپنی عذبہ اونٹنی سمیت گرفتار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قید میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دراز گوش لمبے کانوں والے گدھے پر سوار تھے جس کے جسم پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ اے محمد، مجھے اور میری عذبہ اونٹنی کو آپ نے کس بنا پر پکڑا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تجھے تمہارے حلیف بنو ثقیف کے جرم کی پاداش میں پکڑا ہے، کیونکہ بنو ثقیف نے حضور علیہ السلام کے 2 صحابی گرفتار کر لیے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو گرفتار ہونے سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ لیتا جبکہ تو اپنے معاملے کا مالک تھا تو پوری فلاح و کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری حاجت ہے۔ پھر اسے ان صحابہ کے عوض چھوڑ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذبہ اونٹنی اپنے پاس روک لی۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر مشرکین نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اس عذبہ اونٹنی کو بھی لے گئے اور مسلمانوں کی ایک عورت کو بھی گرفتار کر لیا۔ مشرکین جب قیام کرتے تو اپنے اونٹوں کو گھر کے صحن میں باندھ دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات وہ مسلمان عورت اٹھی جب وہ سب سو چکے تھے اور ان اونٹوں کے پاس آئی۔ جس اونٹ کے پاس بھی آتی وہ آواز نکالتا، لیکن جب عذبہ اونٹنی کے پاس آئی تو وہ بڑی تابے اور چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے اسے نجات دے دی تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی منت کا علم ہوا یا انہوں نے خود حضور علیہ السلام کو اپنی نظر کا بتایا تو آپ علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا غیر مملوکہ چیز کی نظر ماننے کی صورت میں اس نظر کا پورا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عذبہ اونٹنی کا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔